واپس آنے کا شکریہ. آج اتنی وضاحت کرتی چلوں کہ بائی نو مینز آج آپ کو ڈرانے کا ہمارا مقصد ہے یا آپ کو کسی بھی طرح سے پینک یا شاک کرنے کا مقصد ہے. مقصد بس اتنا ہی ہے کہ شاید ایک پرسنل لیول کے اوپر ذرا سی وہ آگاہی آ جائے یا ذرا سا وہ شعور آ جائے کہ آپ ہیلپ لیس نہیں ہیں اپنی ذات میں. آپ بحیثیت ایک فرد، جس طرح ابھی ہم لوگ نے رپورٹ میں بھی دکھایا کہ تنکے تنکے قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، اسی طرح آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. آج کافی لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ بیگم نور جہاں کے ترانے لگائے جائیں، اور ہم لوگوں نے کافی اس کے اوپر ایک ڈبیٹ بھی کی. دا اونلی ریزن جو ہم آپ کو بیگم نور جہاں کے ترانے آج نہیں سنا رہے وہ اس لیے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ کہ آپ کو یہ کنفرم کریں کہ وار ہو رہی ہے. ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ایون تو ہمارے اخبار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی کنفرنٹیشن کوئی نہیں ہوگی یا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا انڈیا نے ہمیں. مکھرجی نے آج صبح یہ کہا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یو نیور نو، کل ہو پرسوں ہو کچھ ہو. وی ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ اسپیشلی ایٹ دس پوائنٹ ان ہسٹری اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جدھر ہم ہر بارڈر سے ہم تھریٹنڈ بھی ہیں، ہماری سوورینٹی بھی چیلنجڈ ہے، ہمیں ایک ہاٹ بیڈ آف ملیٹنسی بھی تصور کیا جاتا ہے. سو اپنی حیثیت میں بس جس طرح گھوڑے نہیں چلتے سائڈ پہ لگا کے بس زندگی میں چلتے جانا، دیٹ از رانگ. یہ نا انصافی ہے. دس از ناٹ جسٹس ٹو یور سیلف اور ٹو دا فیکٹ دیٹ یو آر اے پاکستانی. تو آپ کی اور حیثیت کیا ہے؟ اب ہم انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے ہیں، وہ پوائنٹس اٹھانا چاہ رہے ہیں جو اور کوئی نہیں اٹھاتا. دا ہیومن فیس آف دس کانفلکٹ. یس پلیز. دیکھیے، اس میں یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ پریپیئر رہے. کسی بھی ہم اپنے گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سی پارٹی ہوتی ہے، اس کے ہم 4 دن پہلے پلاننگ کرتے ہیں، اس کا گوشت منگواتے ہیں، اس کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا وہ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اجتماعی ایشو ہم لوگوں کے لیے آ رہا ہے یا اٹھ گیا ہے، یا ہمیں اپنی قوم کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے. عورتوں کا اس میں کیا رول ہے؟ عورتیں بہت بڑا رول اس میں ادا کر سکتی ہیں. وہ اپنے بچوں کو بتائیں اپنا ایکسپیرینس 65 کا، 1971 کا ایکسپیرینس بتائیں کیا تھا. کیونکہ نئی جو جنریشن آفٹر 71 انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جنگ سے پہلے کیا ٹینشن تھی، جنگ کے بعد کیا ڈپریشن تھا، جنگ کے بعد اکنامک حالات کیا تھے. وہ شیئر کریں. اس سے زیادہ جو ایکس آرمی مین ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینس تھا، کیا جذبہ تھا ان کے اندر جس سے انہوں نے اپنے ملک کو دفاع کیا تھا اور اپنے ملک کی سرزمین کا دفاع کیا تھا. اس سے زیادہ ینگسٹرز، جو ینگ لڑکیاں ہیں، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ بہت سارے رول اس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں. ینگ لڑکیاں اس طرح ادا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گروپس میں ڈسکشن کریں، اپنے سرکلز میں ڈسکشن کر کے دے کنکلوڈ سم تھنگ، کوئی ایکشن لیں، کوئی کمیونٹی ایکشن لیں، کمیٹیز بنائیں، گروپس بنائیں. پریسائسلی. اینڈ اسپیشلی ان اے ٹائم اینڈ ایج جدھر ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، تو بھئی پاکستان کا امیج اگر تھریٹنڈ ہے تو آپ کے پاس تو وہ سارے ریسورسز ہیں جو کل کو نہیں تھے. بالکل. دیکھیے، میں اپنے ایکسپیرینس سے ان انگلینڈ ویئر آئی ہیو لیوڈ فار سم ٹائم کہ وہاں پہ کوئی کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ کمیٹی بنائیں. لوگ کمیٹیز خود بناتے ہیں. وہ اپنی ریزیڈنس ایسوسیشن بناتے ہیں ٹو گیٹ دیئر انوائرمنٹ کلین، اپنے گھر کے آس پاس کا ایریا کو کلین کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کہ آپ نے ہماری سڑک نہیں بنائی، آپ نے ہماری لائٹیں ٹھیک نہیں کرائی. تو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہونا چاہیے. مگر ایک وہ پہلے قدم کی ضرورت ہے. عمران صاحب کی کال ہے لاہور سے، پہلے وہ سن لیتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب، فرمائیے. عمران صاحب، عمران صاحب، can you hear me? I think it got disconnected. Yes. کال میرا خیال ڈراپ ہو گئی. جس طرح سے یوتھ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم ذمہ داری جو آج کل کے حالات میں عائد ہوتی ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں پہ اور یوتھ پہ عائد ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جس وقت میں نے دیکھا وکلا تحریک کے دوران بے تحاشا طالب علم، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹس، لڑکیاں اور لڑکے اپنے وکلا بھائیوں کے ہمراہ شانہ بشانہ انصاف کی سربلندی کے لیے چل رہے تھے. ہسٹری بھی اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ناٹ ویری ریلیجس، لیکن چونکہ اسلام ہی ہمارا مذہب ہے اور ہر ہدایت ہمیں وہیں سے ملتی ہے، تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے کفار کی اور جو تھیں طاقتیں، صلیبی طاقتیں جو تھیں اس وقت، جس سب مل کر کے یہ الغار کرنا چاہتے تھے اسلام پہ، ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر رہے تھے وہ جی. اور اس لشکر کا جو سپہ سالار انہوں نے بنایا وہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جن کی عمر اس وقت 17 سال تھی. اور ان کی کمانڈ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرری جو تھے جرنیل، ان کو دیا. مقصد صرف دنیا پہ یہ واضح کرنا تھا کہ یوتھ کے ہاتھوں میں ہی
جو ہے وہ لیڈ ہے, اور نوجوان ہی چاہیں تو کسی بھی قوم اور امت کا مستقبل بدل سکتے ہیں. بے شک. یوسف صاحب کی کال ہے سیالکوٹ سے, دین پلیز ڈو کنٹینیو. السلام علیکم یوسف صاحب, فرمائیے. وعلیکم السلام باجی, کی حال ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں, آپ فرمائیے پلیز. باجی میں بڑی مشکل نال تھوڑا نمبر ملیا تے میں پروگرام ویکھ رہا ہاں, جانتے تے اسی سارے لوگ باتاں کرنے پے ہاں. جی اچھا. ٹھیک ہے, ساری قوم دے وچ جذبہ ہی بڑا ہے, لیکن جڑا مطلب اپنی بتی نہیں پوری کر رہا, یعنی کہ ساڈے 20 گھنٹے بتی جا رہی ہے 24 گھنٹے چ, جیڑی حکومت بتی تے کنٹرول نہیں کر رہی, انہیں جنگ تے کی کنٹرول کرنا, جنگ انہیں کی لڑنا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اگر اسی طرح حوصلہ توڑ دیا یا اسی طرح ہمت ہار گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ باجی ہمت ہارنے والی گل نہیں, اللہ کی رحمت ہے, جذبہ ہر چیز, بچہ بچہ قربانی دینے تیار ہے. یوسف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یوسف صاحب یہ جنگ, یوسف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ حکومت لڑتی ہے اور فوج لڑتی ہے یا عوام لڑتے ہیں اور جذبہ لڑتا ہے؟ شاید یہ ابھی آج ہمیں ڈیٹرمن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بدر کی جنگ یاد ہوگی جس وقت 313 ایک طرف تھے اور 1000 ایک طرف تھے, ان کے پاس ہاتھی تھے, گھوڑے تھے, بے تحاشا اسلحہ تھا, اور ادھر صرف ایمان کی قوت تھی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ فرشتوں کو کہ ان کے جوڑوں پہ مارو, اور وہ لشکر ملیا میٹ ہو گیا اور اسلام سربلند ہوا. تو یعنی کہ کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی, جذبے کی, اور ایک وہ یاد کرنے کی کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری شناخت کیا ہے. بالکل ٹھیک, میں مانتی ہوں جی, ایبسلیوٹلی. یہ اس وقت ہمیں سیلف کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اینڈ ہماری قوم بہت جعلی ہے, جعلی مگر ڈس ایلوژنڈ بھی ہے نا, اینڈ یو کانٹ بلیم دیم, اینڈ دیٹ جعلا پن نیڈس ٹو بی یوٹیلائزڈ رائٹ ناؤ. کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹھ کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت, ہمیں وہ پروسیس شروع کر دینا چاہیے اپنے اندر آگاہی کا, اور ایک دوسرے سے ڈسکشنز کا, اور اپنے چھوٹے چھوٹے ایکشنز کو پراؤڈلی کرنا چاہیے. الحمدللہ پاکستان یوتھ الائنس فارم ہوئی ہے, جس نے لاسٹ ویک ہی اسلام آباد کے اندر بے شمار نوجوان جمع ہوئے, ہر بیک گراؤنڈ سے, ہر عمر کے, اور رو رو کے برا حال ہو گیا. ایک بچہ ویل چیئر میں بھی بیٹھا ہوا, اور اس کی اتنا جذبہ کہ ہمیں کوئی للکار کے تو دیکھے, ہمارے پاس تو کوئی آ کے دیکھے, اور ہم آگے بڑھیں گے. اس کی بس ضرورت ہے, یہی ایک آگاہی ہے. بلکہ میں اس الائنس کے حوالے سے اور چیزیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ چاہے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ چاہے آپ فرسٹ ایڈ کے اندر اپنے آپ کو ٹرین کریں, چاہے آپ اپنے آپ کو, گیو می مور ایگزامپلز, ایک اپنی پرسنل حیثیت میں کس کس چیز کے اندر اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. مگر کراچی سے ایک اور کال ہے, لیٹس گیٹ دیٹ کوئکلی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں عبداللہ بھٹو بول رہا ہوں کراچی سے. جی اچھا, فرمائیے. یہ انڈیا جو رابلہ کر رہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے, ہم یہ کریں گے, انڈیا میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو وہ ایک مرتبہ للکار کے دیکھے. انڈیا نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ 65 اور 71 ہے, یہ 65 اور 71 نہیں ہے, یہ 2008 ہے. اگر اس نے یہ حماقت کرنے کی کوشش بھی کی تو انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان ہیں, ہم جذبائے تھے, اس کا ستیہ ناش کر دیں گے, اور ہمارا ہر بچہ اس کے لیے لڑنے کے لیے آرمی کے ساتھ تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے کہ انڈیا کی جرت کیا ہوتی ہے. ہمیں نہ کسی چیزوں کی ضرورت ہے, ہم ننگے پاؤں بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. مجھے ایک بات بتائیے, بہت بہت شکریہ عطیہ صاحب کال کرنے کا, ریئلی اپریشیٹڈ, کہ ہمیشہ ایک اس پوزیشن میں کانفلکٹ میں آ کے ایک اس طرح کا جذبہ کیوں اراؤز ہوتا ہے, کیوں؟ کیا چلے آج اگر انڈیا کو بھی سائڈ پہ چھوڑیں, جو پوری دنیا کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جو پوری دنیا کی ڈیمانڈز آئے ہیں, اگین جو ملیٹنسی کا ہاٹ بیڈ ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے, امریکنز کہتے ہیں, سم آف دا لیڈنگ ایمبیسڈرز, کہ آئی کنسیڈر پاکستان, ہم پاکستان کو تصور کرتے ہیں ایز دا موسٹ ڈینجرس کنٹری آن ارتھ. تبھی کیوں یہ ذرا سی غیرت جاگتی ہے, یا تبھی کیوں یہ احساس ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا, اٹس اے ہیومن نیچر کہ یو فیل کمفرٹیبل ان یور اون زون, یو کمفرٹیبلٹی لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا, کہ ہم ایک آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں اس وقت کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, اور وہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کے اوپر اگین آتا ہے کہ ہم اسی صورت میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم ٹھیک ہیں, انڈیویجول ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں. مجھے پھر آئیڈیاز دیں, مجھے پلیز بریک ڈاؤن کر کے دیں ہر کامن لے مین کے لیے آؤٹ دیئر, کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جس طرح سے معزز کالر نے کراچی سے کہا کہ ہم انڈیا کو تہس نہس کر دیں گے, ان کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں فیکٹس کی بیس پہ, تو جنگ کی خواہش کرنا اور چاہنا کہ جنگ ہو وہ اور بات ہے, اور جنگ افورڈ کر پانا اور بات ہے.
انڈیا از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو افورڈ دا وار. ہم یہ نہیں سمجھتے نا, ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم ہی مفروض ہیں, ہم ہی سب سے نہیں بتاتا, ہمیں میڈیا نہیں بتاتا. اگر ہم دیکھیں ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ تو انڈیا 2007 لارجسٹ نمبر آف بیگرز اینڈ پروسٹیٹیوٹس انڈیا میں ہے. ساؤتھ ایشیا پورٹل دیکھیں تو انڈیا کے 680 ڈسٹرکٹ میں سے 213 اضلاع میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. پنجاب میں 12 ہیں, ناگالینڈ میں 3 ہیں, اس کے علاوہ جو آنچل پردیش ہے وہاں پہ ان کی ایک ڈریگن فورس کے نام سے کام کر رہی ہے. نو بڈی نوز کہ ممبئی بلاسٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. لیکن یہ پاکستان ہے, فلسطین میں جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے, انڈیا اس کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتا ہے, وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کس طرح سے؟ اس کے لیے ہمیں فالو کرنا پڑے گا تمام ویسٹرن ملکوں کی ایگزامپلز کو, جس کے اندر یوتھ کو باقاعدہ انٹرنشپس اور ٹریننگ دی جاتی ہیں. جی اچھا. نیو یارک میں 7-8 سال گزارے میں نے, تو اس میں بہت اچھی چیز یہ دیکھی کہ جتنے امریکہ میں صدر آئے ہیں ان صدور کے بچے وہ خود بھی, ایک ان کا پروگرام ہے ایمری کاپس, وہ ساؤتھ امریکہ میں اور ان ممالک میں جا کے سروس دیتے ہیں جہاں پر آفت آئی ہو, کوئی سیلاب, زلزلہ, قحط, کوئی اور وہاں پہ ڈرافٹ ہو, کوئی بھی کسی بھی قسم کا قدرتی آفت ہو یا جنگ ہو, وہ وہاں جا کے والنٹیریلی 1 سال کا عرصہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں, ان کو کالج کریڈٹس ملتے ہیں. ایسے پروگرام پرائیویٹ کالجز کو اور گورنمنٹ یونیورسٹیز کو یہاں پہ شروع کرنے چاہیے. کہ حکومت کرے نہ کرے, آپ کر سکتے ہیں. آپ کر مگر سکتے ہیں. دیکھیے میرا جہاں تک اندازہ ہے یہاں پہ انٹرنشپس ہیں, انٹرنشپس ہیں, کمپنیز کرتی ہیں, لوگ جاتے ہیں, مگر واٹ ہیپنس کہ وہ انٹرنشپ آفس تک ہی رہتی ہیں, وہ آپ کے دفاتر تک ہی رہتی ہیں, ان کو کبھی ریئل لائف سچویشن میں لا کے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. کہ میں نے کیا سیکھا تھا, میں نے یہ سیکھا تھا کہ آج اپنا ڈیسک کلیئر کروں گا, کل کے پروگرام بناؤں گا, اور کل آ کر میں پھر پرسوں کے پروگرام بناؤں گا, اور اس کے لیے اپنی تیاری کروں گا, اپنی بیک گراؤنڈ ریڈنگ کروں گا, پریپیئر کروں گا, رپورٹ لکھوں گا, اکاؤنٹیبل ہوں گا اپنے آفس کے لیے, اپنے آفس مینیجر کے لیے. تو جو پروگرامز ہیں ان کو مور دین آفس بیسڈ ہونا چاہیے, اور ینگسٹرز کی یا جو بھی ان پروگرام سے گزر رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو ریئل لائف سچویشن میں امپلیمنٹ کریں. ریالٹی ورک ہیز ٹو بی آن ریالٹی. خرم صاحب کی کال ہے فرام سیالکوٹ سرگودا. السلام علیکم خرم صاحب, فرمائیے. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو آج کل قتل عام ہو رہا ہے, یہ جناب یہود و نصارہ کی مسلمانوں پر دہشت پھیلائی جا رہی ہے یا مسلمان دہشت گرد ہیں؟ جی اچھا. دوسرے میرے رائے یہ ہے کہ جب افغانستان پر نظام خلافت کا ظہور ہوا تھا تو اس کے بعد 9/11 ہوا, تو نظام خلافت کا جو بنیادی اصول یہ ہے کہ عوام ایک دوسرے پر حکومت نہیں کر سکتی, اللہ حکومت کر سکتا ہے, لہذا خدائی قوانین ہی ہر مسائل کا حل ہے. جبکہ جمہوریت میں عوام ایک دوسرے پر حکومت کرتی ہے, اس کے 2 دڑے بنتے ہیں, اور زار زمین زار کے قانون, زار زمین اور زن کے قوانین نافذ ہوتے ہیں. یہی مسلمانوں کی کمزوری ہے, اور مسلمان بک جاتے ہیں اور اپنے ہی لیڈروں کو گرا دیتے ہیں. اگر یہ خامی دور ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کوئی طاقت انہیں تباہ نہیں کر سکتی. بس یہی رائے تھی. بہت اچھی بات میرے بھائی نے کی ہے, مگر اس بات کے اوپر اگر آپ وضاحت اور روشنی ڈالنا چاہیں تو بریک کے بعد بالکل ہمارے ساتھ رہے گا. آخری سیگمنٹ کے اوپر ہم اور بات کریں گے کہ انفرادی طور کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ we are a force to be reckoned with in this world. Again, not to panic you, مگر ایک احساس دلانے کی کوشش ہے. آج صبح کو ہمارے ساتھ رہے گا. We're going to be right back.